بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد طارق، آپ دیکھ رہے ہیں کیلیگرافی گٹارا یوٹیوب چینل۔ عزیز طلباء، آج ہم خصوصی سبق پڑھ رہے ہیں جس کا عنوان ہے پڑھنا کیسے پڑھائے گئے۔ آپ طالب علم ہیں، آپ گھر میں بچوں کو رہنمائی دے رہے ہیں، آپ کسی عزیز کے تعلق میں بچے کو پڑھا رہے ہیں یا کسی ٹیوشن سینٹر میں پڑھا رہے ہیں اور بچے پڑھنا نہیں جانتے، روانی سے اردو نہیں پڑھ سکتے، تو ان بچوں کو آپ اگر پڑھا رہے ہوں تو ان کو کچھ اس طرح سے رہنمائی دیجیے گا کہ یہ میں نے لکھا حروف درجی، شکل، نام، آواز، آدھی شکل۔ بچوں کو یہ سمجھائیں کہ یہ ایک حرف ہے، اس کا نام بے ہے، اس کی آواز ب اور اس کی آدھی شکل کو یوں بولتی ہے۔ تو یہ پورے کا پورا کنبا آپ سمجھا دیں بچوں کو، بے، پے، تے، ٹے، سے۔ یہ ایک کنبا بنا، اس کنبے پر میں نے سبق بنایا ہوا ہے، آپ وہ سبق دیکھیے کہ کنبے خاندان نے میں نے کیا تفریح کی ہے، کیا وضاحت کی ہے، یہ ویڈیو آپ ضرور دیکھیے۔ جب یہ 4-5 حروف آپ پڑھا چکے ہیں تو اس کے بعد بچوں کو مرکبات کی طرف لے کر آئے۔ ہمارے پاس اردو حروف میں 4 حروف ایسی ہیں جو دوسرے حرف کے ساتھ مل کر لمبی آواز ادا کرنے کا باعث بنتی ہیں، جیسے الف، واو، بڑی یہ اور چھوٹی یہ۔ جب یہ حروف دوسرے حروف کے ساتھ ملتے ہیں تو ایک لمبی آواز پیدا ہوتی ہے، جیسے یہ ایک نئی شکل بن جاتی ہے اور لمبی آواز بنتی ہے۔ یہ بے کی چھوٹی شکل اور الف کی پوری شکل، تو یوں ہم ایک نئی شکل بنا لیتے ہیں اور اس نئی شکل کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اس کی آواز ادا کرتے ہیں، تو اس کا پورا خاندان ہمارے پاس کنبا بنتا ہے۔ با، تا، تا، تا اور سا۔ ایک کنبا یہ بنا، ایک کنبا یہاں بنا۔ اب ہم ان کے ملاپ سے الفاظ سازی کر سکتے ہیں۔ بچوں کو ساتھ ساتھ حروف بھی پڑھائیں اور ساتھ ساتھ الفاظ سازی کی طرف بھی لے کر آئیں اور ساتھ ساتھ ہوا میں لکھنے کا بھی طریقہ سمجھائیں۔ مثال کے طور پر ہم حرف بے لکھتے ہیں، عزیز طلباء، ہم بے سے لکھیں گے یوں کر کے، ایک نقطہ نیچے ہے، بے کے نیچے ایک نقطہ۔ یہ لکھنے کی پریکٹس کروائیں گے آپ غیر ارادی طور پر بچوں کو املا کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ یوں بچے املا بھی سیکھیں گے، پڑھنا بھی سیکھیں گے، حروف کی شناخت بھی سیکھیں گے۔ اب آتے ہیں ایک حرف ہمارے پاس مرکب حرف ہے آ، اس کی وضاحت میں دیکھ دیتے ہیں۔ اکثر اساتذہ کو بھی اس کی وضاحت کا پتہ نہیں ہے اور عام لوگوں کو تو اس کا بالکل ہی پتہ نہیں۔ آ دراصل 2 الفوں کا مجموعہ ہے، الف جمع الف۔ یہ دیکھیے، الف جمع الف، پہلا الف متحرک اور دوسرا ساکن ہے۔ ماہرین لسانیات نے اس الف کو جو ساکن ہے متا کی صورت میں لکھا اور نئی شکل بنا دی۔ یہ ایک مرکب شکل، اس کا کوئی نام نہیں ہے، جیسے اس شکل کا نام بے ہے، اس شکل کا نام نہیں ہے، اس کی آواز ادا کرتے ہیں۔ یہ بھی شکلیں جو بنی ہیں ان کی عام آوازیں ادا کرتی ہے، جو ہی ہماری نظر ان پر پڑتی ہے تو ہم ان کی آوازیں ادا کر رہے ہیں۔ اب اس خاندان اس کنبے اور اس حرف کی مدد سے ہم کئی الفاظ بنا سکتے ہیں۔ پہلے میں دیتا ہوں مرکب حرف آ اور بے، شکل بے، حرف بے، اور یہ لفظ بنا ہمارے پاس آپ۔ دوسرا لفظ بننا ہے آپ۔ آپ ایک مرکب ساز لے لیتے ہیں، آتا بن جائے گا، یہ تے آتا لے لیتے ہیں، آتا۔ تیسرا مرکب لے لیتے ہیں پا، آتا، سوری یہ آتا لفظ بنا اور تیر تا لے تو یہ آتا بن جاتا ہے۔ تو یہ ہمارے پاس الفاظ کا ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، انہی حروف کی مدد سے الفاظ بنانے کے قابل ہو جاتے ہیں اور نئے نئے الفاظ بنتے جاتے ہیں۔ بغیر کسی کتاب، بغیر کسی قاعدے کے آپ بچوں کو الفاظ پڑھا سکتے ہیں۔
ان اشکال کی مدد سے۔ اب چلتے ہیں اعراب کی طرف۔ اعراب میں بھی آپ کو گزار دیتا چلوں گی، اعراب اور اعراب میں فرق ہے۔ اعراب کہتی ہے عرب کے باشندے، عرب ان کو کہا جاتا ہے جو ملک عرب کے رہنے والے، مثلا سعودی عرب، یمن، شام وغیرہ کے لوگ عرب لوگ کہلاتے ہیں، ان کا جمع جو ہے عرب ہے۔ جبکہ اعراب کہتے ہیں زیر زبر پیش کو، یہ حرکات جو ہیں ان کو حرکات کہا جاتا ہے، مثلا یہ ایک علامت، یہ ایک علامت اور یہ ایک علامت۔ جب یہ کسی حرف کے اوپر ہوگی تو یہ ہوگی بے زبر با، اب یہ اس حرف کے نیچے ہے بے زیر بے، اب اس حرف کے اوپر ہے تو بے پیش کو۔ ایک اور علامت ہمارے پاس آتی ہے جزم، اس کا استعمال یہاں میں کر چکا ہوں، یہ ساکن بتانے کے لیے، یہ حروف کو ساکن بتانے کے لیے یہ حرف ساکن ہو گیا۔ اور ایک اور ہمارے پاس علامات آتی ہے تشدید، یہ کوئی حرف ہم دو بار لکھتے ہیں تو اس کے لیے یہ دو بار پڑھتے ہیں لکھتے ہوئے ایک بار آتا ہے تو اس کے لیے یہ علامت لگائی جاتی ہے۔ یہ آپ بچوں کو سمجھائیں گے، مثال کے طور پر الف کے اوپر زبر اور بے دیتے ہیں اور یہ علامت لگاتے ہیں تو یہاں پہ لفظ بنا اد، یہاں پہ ساکن حرف کو ظاہر کرنے کے لیے یہ علامت لگا دی جاتی ہے، یہ لفظ بنا اب۔ تو یہ جتنے بھی ساکن حروف ہیں ان کے ساتھ ہم اگر نہ بھی لگائیں تو ہمارے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ یہ حرف اب ساکن ہو گیا۔ دوسرا لفظ ربی، یہ دیکھیں ربی ہم لیتے ہیں، لفظ ربی میں اگر آپ غور کریں تو رے بے اور بے چھوڑ لیجیے، یہ دیکھیں اس کی میں وضاحت لکھ دیتا ہوں، رب بی، تو یہ کوئی اس کے دو ٹکڑے بن گئے۔ جب بچوں کو ٹکڑے کر کے الفاظ پڑھنا سکھائیں گے آپ تو بچے دلچسپی کے ساتھ پڑھیں گے اور ان کے ذہن میں تلفظ بیٹھے گا تو یوں ان کا درست تلفظ بھی ہوگا اور الفاظ پڑھنے پہ روانی بھی آئے گی۔ مثال کے طور پر یہ ایک ہی حرف لے کر ہم نے آگے مختلف حروف لگائے، آپا، آتا، یہ حروف اور الفاظ جب آپ پڑھائیں گے شناخت کے ساتھ تو بچے انشاءاللہ پڑھنے کے قابل ہو جائیں گے اور دلچسپی کے ساتھ پڑھیں گے۔ ابھی میں ویڈیو کے آخر میں ایک ویڈیو اور بنا رہا ہوں، وہ میں اس ویڈیو کے ساتھ لگا دیتا ہوں اور آپ کو پڑھانے کا طریقہ سمجھاتا ہوں، ریکارڈوں کی مدد سے بچوں کو کیسے پڑھایا جائے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ میں نے کارڈوں کے ذریعے پڑھانے کا کیا طریقہ سمجھایا۔ عزیز طلبا، اب آپ دیکھیے کہ میں نے دو الفاظ لکھ رکھے ہیں، استاد اور شاگرد۔ آپ کو شاگرد الٹ نظر آ رہا ہوگا اوپر کی طرف اور نیچے کی طرف استاد لکھا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اس کی ایک وجہ ہے کہ آپ اپنے شاگردوں کو لائن میں اپنے سامنے کھڑا کریں، یہ آپ کے شاگرد آپ کے سامنے کھڑے ہوں گے یہاں پہ لائن میں اور یہ آپ بیٹھے۔ اب آپ بچوں کے سامنے حرف رکھیں، یہ بچوں کے سامنے حرف آ گیا، بچوں سے کہیں کہ بیٹا یہ شکل آپ دیکھ رہے ہیں، اس شکل کی آواز ادا کریں، تو بچے اس شکل کی آواز ادا کریں گے کیونکہ آپ پڑھنا سکھا چکے ہیں آواز کیسے ادا کرنی ہے، تو بچے آواز ادا کرنے کے قابل ہوں گے۔ اگر نہیں بھی ادا کر سکتے تو کم از کم یہ آپ کو آپ کی تدریس کا ایک جائزہ ملے گا کہ آپ کے تدریس نے کتنا اثر چھوڑا بچوں پر۔ اب بچوں سے کہیں کہ یہ دوسری شکل دیکھیے، یہ دوسری شکل کیا ہے، ب۔ تیسری شکل کوئی اور ترتیب کے بغیر رکھتے، یہ کون سی شکل ہے، ٹ۔ اور یہ کون سی شکل ہے، ت۔ یہ کون سی شکل ہے، پ۔ تو یہ بچے اسے کہیں کہ وہ آواز ادا کریں ان اشکال کی۔ اب بچوں کو الفاظ سازی کی طرف لے کر آئیں، آپ بچوں سے کہیں یہ ایک شکل ہے، اس کی آواز ادا کریں، تو بچے آواز ادا کریں گے۔ آپ بچوں سے کہیں آپ اس حرف کی آواز ادا کریں،
تو بچے آواز ادا کریں گے۔ اب دونوں آوازیں آپ ملا کر پڑھیں، بچوں سے کہیں کہ دونوں آوازیں ملا کر پڑھیں، آپ آپ۔ یوں بچے آپ الفاظ سازی کی طرف آ جائیں گے۔ اب دوسرا حرف دیکھیے بیٹا، یہ کیا حرف ہے؟ بے، اور اس کی آواز کیا ہے؟ ب۔ آپ دونوں آوازیں ملا کر پڑھیں، آ ب، دونوں آوازیں ملا کر پڑھیں، آب۔ اب مرکبات کو ساتھ لے لیں۔ اب مثال کے طور پر میں ایک دوسرا مرکب لے رہا ہوں، یہ دیکھیے، پہلے بچے سے کہلوائیں، یہ اس شکل کی آواز ادا کریں، پا، اس شکل کی آواز ادا کریں، آ۔ بچے آواز ادا نہ کر پائیں تو آپ ان کی رہنمائی کریں۔ اب بچے سے کہیں کہ دونوں آوازیں ادا کریں، آ پا، آ پا۔ تو یوں بچے آواز ادا کرنے کے قابل ہوں گے اور نئے لفظ بنانے کے قابل ہو جائیں گے۔ اب یہ دوسرا حرف مرکب رکھیں اور بچوں سے پوچھیں اس کی آواز کیا ہے۔ بچے آواز بتا دیں، ٹھیک ہے، نہیں تو آپ رہنمائی کریں۔ اب بچوں سے کہیں دونوں آوازیں ملا کر پڑھیں، آ تا، آ تا۔ یوں بچے الفاظ سازی سیکھتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ بچوں کو زبانی املا لکھوایا جائے۔ بچوں پہ غصہ نہ کریں، بچوں کو نہ جھڑکیں۔ بچے غلطیاں کریں گے، آپ کو صبر کرنا پڑے گا۔ تو یوں آپ بچوں کو الفاظ سازی کرواتے ہیں، آہستہ آہستہ املا لکھواتے ہیں۔ تو یوں بچے میں 2-3 قابلیتیں پیدا ہوتی ہیں، لکھنے کی قابلیت، پڑھنے کی قابلیت اور املا لکھنے کی قابلیت پیدا ہوتی ہے۔ میں امید رکھتا ہوں کہ آپ طریقہ کار کو سمجھ گئے ہوں گے۔ اس طریقے کے تحت اگر آپ بچوں کو پڑھائیں گے تو انشاءاللہ بچے پڑھنے کے قابل ہو جائیں گے، ان کی پڑھنے کی صلاحیت بہتر ہوگی، املا لکھنے کی صلاحیت بہتر ہوگی، اور لکھنا بھی ساتھ ساتھ سیکھ لیں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ اپنی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ بچے پڑھنے کے قابل ہو جائیں گے۔ میری ویڈیوز کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا، لائک کیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔